وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم بنانا چاہتے ہیں آپ کو ایک عبرت لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، دیکھ درازگوش کی ہڈیوں کو. کیف ننشزها، کیسے جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر چڑھاتے ہیں اس کو گوشت. چنانچہ زمین پر لکیریں نظر آ رہی تھی. اتنی بڑی مخلوق گدھا، وہ تار تار ہو گیا تھا. ان تاروں کو جوڑ دیا گیا اور اس میں حیات ڈالی گئی، اور اس ہڈی بوسیدہ اور چمڑے اور لحم کو آپس میں مرکب کیا گیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ باقاعدہ اس نے اپنی وہ خاص قسم کی اذان بھی دے دی. ہر بانگ مشہور دے گا. فلما تبین لہ، جو حضرت کو واضح ہوا، قال، فرمایا، اعلم، میں سمجھ گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. چنانچہ یہ تو ایک مثال دے دی کہ اس طرح اللہ مردے کو زندہ کرتے ہیں. یہاں ایک اور مسئلہ عجیب ہوا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی پسند کے 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو، اور ان کے اس کی ٹانگ، اس کا پر، اس کا پر، اس کا دھڑ الٹا پلٹا کر کے پہاڑ پہ رکھو. بیچ میں کھڑے ہو جاؤ، کہو توتے اتوتی چرخرے آبر آوالوزی پیا کنترے توائے برگی برگی کنتر راوال ہوتا. سلور وڑا رہا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ واقعی غالب ہے اور حکیم ذات ہے. تو دیکھو پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پرندے مارے گئے، اور جب آواز دے دی تو سن لی نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماع الموتیٰ کی کوئی حقیقت ہے. سماع الموتیٰ کلام الخلق قاطبتاً قد صحت لنا الآثار فی الکتب وفی المسئلہ سنأتی اقوالنا غیر ذالک انشاءاللہ تعالی. 3 چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر جنت کا مزہ دلاتی ہے. ایک تو سلیم طبیعت کے لیے عمدہ لائق اعتبار چائے جو میرے خادموں نے بنائی ہو. ہر ایک شخص چائے نہیں بنا سکتا ہے. عدلتے ملمر اغل ما خادمانو ته زورونه کوله مالکه دا تاسو غونه چای سوک پخای. هغه غریب دا خیالو کو چې را دې غونه غوسه کوم شي ودا خو خيري ما تا خو ټول عمر د خرموتیاز اسکلی تا چای کله اسکلی ته پس پوي. هغه خبره یو هغه ما پوټه شو. دوسری عفیفہ پاک دامن خاتون تاکہ آدمی گناہوں سے یکسر بچے. اور تیسرا حلال ذرائع شوکت دین کے مطابق سرمایہ مال تاکہ زندگی مرادوں کی ہو نہ کہ آرمان کی ہو. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فقیر کن کچکول میں اپنی گدڑی میں سخی ہو، اور ایک بادشاہ تاج و تخت کا مالک وہ بخیل. اللہ اللہ، ایسے ایسے طلباء میں نے دیکھے ہیں. یہ مدرسے ویسے قائم نہیں ہے. اصل و ثابت و فرع حافظ سما، آسمان و زمین میں ان کی جڑیں مضبوط ہیں. شاگردوں کے دور حدیث کا طالب ہر رات کو جب سب لوگ سو جاتے تھے تو وہ کپڑے دھوتا تھا، دھوتی باندھ کے، وہ ایک ہی جوڑا تھا. لیکن جب میں پوچھتا کہ نہیں استاد جی بہت کپڑے، اللہ کا فضل ہے آپ کو، یا خدا یا پاک سب غم باڑے دے ہوئے. ایک عجیب قناع طبیعت، صبرناک طبیعت. الحمدللہ 15ویں صدی میں بھی دینی مدرسوں کے طلباء میں اولیاء کرام موجود ہیں. غوث و قطب ان میں پائے جاتے، اس لیے ہم جیسے کمزور بھی گھنٹوں بیٹھ کے ان کو درس دے سکتا ہے، کیونکہ یہ عام لوگ نہیں، یہ خاص طبقہ ہے. اللہ ان کو تکبر، غرور، نفس و شیطان اور وقتی آلودگی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے.